السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ عمران کی آیات 171 تا 176 کا ترجمہ اور تفصیلی مفہوم سمجھیں گے۔ ان آیات مبارکہ میں شہداء اسلام کے درجات، غزوہ احد کے بعد صحابہ کرام کے بے مثال جذبہ ایمانی اور شیطانی وسوسوں کے مقابلے میں اللہ پر توکل کا بیان ہے۔ آئیے بلا تاخیر ترجمے اور مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت 171 مفہوم۔ اس آیت میں شہداء کے دلنشین احوال اور خوشی کو مزید واضح کیا گیا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے درجات سے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خصوصی نعمتوں اور فضل پر خوشیاں مناتے ہیں، اور اس حقیقت کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر و ثواب کو کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ آیت 172 مفہوم۔ غزوہ احد کے صدمے اور شدید زخمی ہونے کے باوجود جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ اور اس کے رسول کی ایک ہی پکار پر فوراً لبیک کہا اور دشمن کے تعاقب کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اس آیت میں ان نیک اور پرہیزگار صحابہ کے لیے عظیم ترین اجر کا وعدہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت 173 مفہوم۔ جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی کہ دشمن تم پر حملے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کر چکا ہے، تو سچے مومن گھبرانے کے بجائے ایمانی جذبے سے بھر گئے۔ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا اور انہوں نے تاریخی جملہ کہا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آیت 174 مفہوم۔ اللہ پر کامل توکل کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان اللہ کی فتح، نعمت اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے اور دشمنوں کا مقابلہ کیے بغیر ہی ان کا رعب ختم ہو گیا۔ مسلمانوں کو ذرا برابر کوئی نقصان نہ پہنچا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے تابع رہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ آیت 175 مفہوم۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو خبردار فرماتے ہیں کہ دشمن کی طرف سے خوف کی افواہیں پھیلانا دراصل شیطان کی چال ہوتی ہے جو اپنے پیروکاروں سے ڈراتا ہے، لہذا اگر تم سچے مومن ہو تو ان کافروں اور افواہوں سے بالکل نہ ڈرو، بلکہ صرف اور صرف ایک اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ آیت 176 مفہوم۔ رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ کفر کی راہ میں تیزی دکھاتے ہیں اور دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کی روش اب کو غمگین نہ کرے، کیونکہ وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انہیں مہلت دی جائے تاکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے اور ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔ خلاصہ۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کے اعلیٰ مقام اور ان پر ہونے والے خصوصی انعامات کا تسلسل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ وہ اپنے رب کے فضل اور اس کی نعمتوں پر بے حد مسرور ہے، اور یہ حقیقت بھی واضح کی گئی ہے کہ اللہ اپنے سچے مومن بندوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ اس کے فوراً بعد غزوہ احد کے بعد کے اس اہم واقعے کا بیان ہے جب زخموں سے چور ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر فوراً لبیک کہا اور دشمن کا تعاقب کیا۔ جب منافقین اور شیاطین نے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی کہ کفار نے بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، تو مومنوں کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا اور انہوں نے پکارا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اس غیر متزلزل بھروسے کے نتیجے میں مسلمان بغیر کسی نقصان کے اللہ کی نعمت، فتح اور فضل کے ساتھ واپس ہوئے، کیونکہ ان کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا تھا۔ اس کے بعد مومنوں کو یہ اصول سمجھایا گیا کہ دشمن کا خوف دلانا دراصل شیطان کی چال ہے، لہذا سچے اہل ایمان کو کسی غیر اللہ افواہ سے ڈرنے کے بجائے صرف اللہ کا تقوی اور خوف اختیار کرنا چاہیے۔ آخر میں رسول اللہ کو تسلی دی کہ جو لوگ کفر کی راہ میں جلدی کر رہے ہیں ان کی سازشوں سے غمگین نہ ہوں، کیونکہ وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کی ڈھیل کے باعث آخرت میں ان کے لیے صرف دردناک عذاب ہے۔ اہم پیغام۔ ان آیات سے ہمیں یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ جب بھی زندگی میں حالات مخالف ہوں یا دشمن اور خوف کے سائے منڈلا رہے ہوں، تو انسان کو اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ شیطانی وسوسے اور دنیاوی خوف کو دل پر حاوی کرنے کے بجائے صرف اللہ سے ڈرنا ہی مومن کی اصل طاقت ہے، اور کفر و باطل کی ظاہری تیزی سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام ہمیشہ سچ اور تقوی کا ہی ہوتا ہے۔ اختتامی دعا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو کامل ایمان اور اپنے اوپر سچے توکل سے منور فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کے شیطانی وسوسوں، خوف اور دنیاوی دباؤ کے مقابلے میں ثابت قدم رکھ اور صرف اپنی خشیت و محبت عطا فرما۔ اے اللہ،
ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں دین و دنیا دونوں میں سرخروئی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اگر آپ کو یہ وضاحت پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید دینی معلومات اب تک پہنچتی رہیں۔ اللہ اب سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔